نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ الحمدللہ، اب ہم اگلی ٹاپک سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسلامی لشکر کی احد کی جانب پیش قدمی اور بعض واقعات۔ دشمن کی طرف پیش قدمی کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چند اہم اسباب اختیار فرمائے۔ لشکر کے خروج کے لیے مناسب وقت اور راستہ۔ رسول اللہ نے روانگی کے لیے مناسب وقت اور مناسب راستے کا انتخاب فرمایا، چنانچہ آپ آدھی رات کے بعد روانہ ہوئے، جب فضا پرسکون تھی، نقل اور حرکت نہ ہونے کے برابر تھی اور سفر سے تھکے ماندے دشمن گہری نیند میں تھا۔ تھکاوٹ کے بعد سونے والا عموماً گہری نیند سوتا ہے اور اٹھنے والی بلند آوازوں اور ہر قسم کی نقل و حرکت سے بھی بے خبر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ رات گئے تک سوتے رہے اور جب سحری کا وقت ہوا تو فرمایا، رہبر کہاں ہے؟ اس کے علاوہ آپ نے میدان جنگ کا مناسب راستہ اپنایا۔ یہ ایسا چھپا ہوا اور پوشیدہ راستہ تھا کہ مسلمانوں کا رواں دواں لشکر دشمن کی نگاہ سے اوجھل تھا۔ آپ نے ساتھیوں سے فرمایا، کون ہے جو مختصر اور محفوظ راستے سے ہمیں دشمن تک لے جائے اور وہ راستہ ایسا ہو کہ ہم دشمن کے قریب سے نہ گزرے؟ تو اس کے لیے ابو خیثمہ نے اپنا نام دیا کہ میں آپ کو لے جاتا ہوں۔ لشکر کا گزر ربیع بن کیسی ابن ہشام کے مطابق مربع بن کیسی کے کھیت سے ہوا۔ یہ شخص منافق اور نابینا تھا۔ اس نے رسول اللہ اور آپ کے ساتھ مسلمانوں کی آمد محسوس کی تو ان کے چہروں پر دھول پھینکنے لگا اور کہنے لگا، اگر آپ اللہ کے رسول ہیں تو آپ کو میری زمین میں آنے کی اجازت نہیں۔ یہ بھی منقول ہے کہ اس نے مٹھی بھر مٹی اپنے ہاتھ میں لی اور بولا، اللہ کی قسم، اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ کسی اور کے بجائے تجھ ہی پہ گرے گی تو میں یہ مٹھی ضرور تیرے چہرے پر مارتا، معاذ اللہ۔ لوگ اسے قتل کرنے کے لیے لپکے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے قتل نہ کرو، یہ دل اور آنکھ دونوں کا اندھا ہے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منع کرنے سے پہلے ہی بنو عبد الاشہل کے سعد بن زید رضی اللہ عنہ اس کے سر پر کمان مار کر اسے زخمی کر چکے تھے۔ بلا شبہ رسول اللہ کا درختوں اور باغوں کے درمیان سے گزرنا بتاتا ہے کہ آپ احتیاطی تدبیر اختیار کرنا چاہتے تھے، کیونکہ عام رستے سے دشمن مسلمانوں کی قوت کا بآسانی اندازہ لگا سکتا تھا اور یہ انتہائی خطرناک ہوتا۔ اس طرح آپ نے امت کو وقت اور جگہ کی رازداری اختیار کرنے کا سبق دیا تاکہ دشمن قوت کا اندازہ لگا کر مقابلے کے لیے حسب ضرورت منصوبہ بندی نہ کر لے، وگرنہ راز فاش ہونے پر تو سپہ سالار کا نظم اور ضبط اور لشکر کی جنگی تیاری دھری کی دھری رہ جائے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ربیع بن کیسی منافق کی کھیتی سے تباہ ہونے کی پرواہ نہ کرتے ہوئے گزر گئے، کیونکہ لشکر کے لیے مختصر راستہ اپنانے کی ایک حکمت تھی۔ گویا آپ بتا رہے ہیں کہ دینی مصلحت اور دوسری مصلحتوں سے اہم ہے۔ عبداللہ بن ابی کی تہائی لشکر سمیت واپسی۔ مسلمانوں کا لشکر جب شوط یعنی مدینہ منورہ اور جبل احد کے درمیان واقع ایک باغ کا نام ہے، اس مقام پر پہنچا تو رئیس منافقین عبداللہ بن ابی ابن سلول 300 منافقین کو ساتھ لے کر یہ کہتا ہوا چل دیا کہ مشرکین کے ساتھ جنگ نہیں ہوگی، اور یہ اعتراض بھی کیا کہ مدینہ کے باہر جنگ کا فیصلہ کیوں کیا گیا۔ اس کا کہنا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بے سمجھ لوگوں اور بچوں کی رائے تسلیم کی ہے اور میری رائے کی خلاف ورزی کی ہے، لہٰذا ہم خواہ مخواہ کیوں اپنی جان دیں۔ اور سرکشی سے عبداللہ بن ابی کا اصل مقصد اسلامی لشکر میں بے چینی اور بے سکونی کی کیفیت پیدا کرنا تھا، تاکہ ان کے حوصلے پست ہو جائے اور دشمنان اسلام کے حوصلے بڑھے اور وہ بلند ہمت ہو جائے۔ اس کی کوشش اور تدبیر بڑی خطرناک خیانت اور اسلام اور اس کے چاہنے والوں کے ساتھ سراسر بغض اور عناد پر بنی ہوئی تھی۔ یعنی یہ منافق تھا، اسی لیے اس نے کیا کیا، جنگ لڑنے کی بجائے بہانہ کر کے واپس چلا گیا۔
اللہ تعالیٰ کی حکمت کا تقاضا تھا کہ مخلص مسلمانوں پر مشتمل لشکر ہی آگے بڑھے تاکہ مخلص لوگ منافق سے الگ ہو سکے اور اخلاص کی دولت سے مالا مال مسلمان مفاد پرستوں کے ٹولے سے نکھر جائے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ مومنوں کو اس حالت میں ہرگز نہ رہنے دے گا جس میں تم اس وقت ہو، یہاں تک کہ وہ پاک کو ناپاک سے علیحدہ کر دے، اور اللہ کا یہ طریقہ نہیں کہ وہ تم پر غیب ظاہر کرے، لیکن اللہ اپنے رسولوں میں سے جسے چاہتا ہے غیب کی باتیں بتانے کے لیے چن لیتا ہے۔ پس تم ایمان لاؤ اللہ اور اس کے رسولوں پر اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ منافقوں کے اس طرز عمل سے بزدلی اور کفر کی جانب ان کی واپسی سامنے آ گئی، اور قبل اس کے کہ قرآن ان کی رسوائی کا چرچا کرتا انہیں اپنے ضمیر اور لوگوں کے سامنے رسوائی کا سامنا کرنا پڑ گیا۔ منافقوں کی واپسی پر عبداللہ بن عمرو بن حرام رضی اللہ عنہ کا موقف۔ حضرت عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ نے منافقین کو اس نازک صورتحال میں ساتھ چھوڑنے سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ تو عبداللہ بن حرام رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، اللہ کے دشمنوں، تم پر اللہ کی مار پڑے، عنقریب اللہ تعالیٰ اپنے نبی کو تم سے مستغنی کر دے گا، یعنی تم لوگوں کی ضرورت نہیں پڑے گی نبی کو۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ سورہ آل عمران آیت 166-167، اور جس احد کے دن دونوں لشکر باہم ٹکرائے تو تمہیں جو نقصان پہنچا وہ اللہ کے حکم سے تھا، اور اس لیے تھا کہ اللہ جان لے کہ مومن کون ہے اور یہ بھی جان لے کہ منافق کون ہے۔ اور ان منافقوں سے کہا گیا تھا، آؤ اللہ کے راستے میں لڑو یا شہر کا دفاع کرو۔ انہوں نے کہا، اگر ہمیں جنگ ہونے کا یقینی علم ہوتا تو ہم ضرور تمہارے ساتھ چلتے۔ وہ اس روز ایمان کی نسبت کفر کے زیادہ قریب تھے، وہ اپنے منہوں سے وہ بات کر رہے تھے جو ان کے دلوں میں نہیں تھی، اور اللہ وہ بات خوب جانتا ہے جسے وہ چھپاتے ہیں۔ بنو سلمہ اور بنو حارثہ۔ جب عبداللہ بن ابی اپنے ساتھیوں کے ہمراہ واپس ہوا تو بنو سلمہ اور بنو حارثہ نے بھی پیچھے ہٹنے کا ارادہ کر لیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں محفوظ فرمایا اور ثابت قدم رکھا۔ ان کے متعلق اللہ کا یہ فرمان نازل ہوا، جب تمہارے دو گروہوں نے کم ہمتی دکھانے کا ارادہ کیا اور اللہ ان دونوں کا دوست تھا، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ سورہ آل عمران آیت 122۔ حضرت جابر بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، یہ آیت ہمارے قبیلے بنو سلمہ اور بنو حارثہ کے متعلق نازل ہوئی۔ اس کا ہمارے بارے میں اترنا مجھے ناپسند نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے بارے میں فرمایا، اللہ ان دونوں کا دوست ہے۔ مسلمانوں کی ان دونوں جماعتوں پر منافقین کے اس گھٹیا طرز عمل کا گہرا اثر ہوا۔ انہوں نے بھی شروع میں واپسی کا ارادہ کیا، لیکن جلد ہی اپنی کمزوری پر قابو پا لیے۔ اللہ کی مدد سے انہوں نے اپنے نفس پر غلبہ پایا اور کمزوری اور سستی دور کی، اور مومنوں کے ساتھ جانے پر ڈٹ گئے۔ ابن سلول کے اس رویے پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں دو آرا پیدا ہو گئی، یعنی دو رائے ہو گئے۔ ایک کا یہ تھا کہ لشکر میں جو ہے تفریق پیدا کر کے واپس جانے والے منافقین جنہوں نے مسلمانوں کا ساتھ چھوڑا انہیں قتل کر دیا جائے۔ ایک گروہ کیا بولا کہ جو ہے نا کچھ صحابہ کا خیال تھا کہ انہیں قتل نہ کیا جائے۔ اللہ فرماتے ہیں، پھر تمہیں کیا ہوا ہے کہ منافقوں کے بارے میں دو گروہوں میں بٹ گئے ہو، حالانکہ اللہ نے ان کے اعمال کی وجہ سے انہیں الٹا کر دیا ہے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ ان لوگوں کو ہدایت دو جنہیں اللہ نے گمراہ کیا ہو، اور جسے اللہ گمراہ کرے پھر اس کے لیے آپ ہرگز کوئی راستہ نہیں پائیں گے۔ سورہ نساء آیت 88۔ رسول اللہ کا صحابہ کرام کو کم عمر کی وجہ سے جنگ سے واپس کرنا۔ رسول اللہ نے شیخان مقام ہی سے کچھ نوجوانوں کو کم عمر ہونے کی بنا پر واپس کر دیا۔ یہ جو شیخان ہے یہ مدینہ اور احد کے درمیان ایک جگہ کا نام ہے۔ وہ تمام نو عمر 14 برس یا اس سے کم عمر کے بچے تھے۔ ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: عبداللہ بن عمر بن خطاب، زید بن ثابت، اسامہ بن زید،
زید بن ارقم، برا بن عازب اور ابو سعید خدری رضی اللہ عنہم، یہ کل 14 نوعمر لڑکے تھے۔ معتبر روایت کے مطابق ابن عمر رضی اللہ عنہ بھی انہی میں سے تھے۔ جب رسول اللہ کو بتایا گیا کہ رافع بن خدیج رضی اللہ عنہ ماہر تیر انداز ہے تو آپ نے انہیں اجازت دے دی۔ یہ بات جو ہے سمرہ بن جندب رضی اللہ عنہ کو پہنچی۔ وہ اپنے سونتلے باپ کے پاس گئے اور ان کو جو ہے بتائے کہ مجھے نہیں لیا گیا جنگ میں اور جو ہے رافع کو لیا گیا ہے۔ تو ان کے والد کیا کیے، رسول اللہ کے پاس گئے اور بتایا سارا معاملہ۔ تو انہوں نے کیا کیا، دونوں کے بیچ میں جو ہے کشتی کروائی۔ تب سمرہ رضی اللہ عنہ نے رافع رضی اللہ عنہ کو پچھاڑ دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمرہ رضی اللہ عنہ کو بھی اجازت دے دی اور انہیں اپنے لشکر میں شامل فرمایا۔ ان دونوں جوانوں میں سے ہر ایک کا اپنا امتیاز اور مقام اور مرتبہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رافع رضی اللہ عنہ اور سمرہ رضی اللہ عنہ کو ان کے دوسرے ہم عمر لڑکوں کی نسبت خصوصی طور پر اجازت دی تھی، کیونکہ وہ دونوں جنگی صلاحیت میں دوسروں سے ممتاز حیثیت رکھتے تھے۔ رسول اللہ کم عمر بچوں کو اس لیے واپس کر دیے کہ جب تلواریں ٹکرائیں گی، تیر چلیں گی، نیزے مارے جائیں گے، گھمسان کی جنگ ہوگی تو یہ لوگ جو ہے بھاگ نہ جائے۔ اس طرح اگر بھاگیں گے تو پھر جو صفیں باندھی جائے گی ان میں ڈسٹربنس